اب میں مدرسے کا تعارف پیش کرنے کے لیے ناظم مدرسہ فضیلت الشیخ عبد الرحمن عالم خان جامعی صاحب کو مدعو کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور مدرسے کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اما بعد۔ مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کا اجمالی تعارف پیش خدمت ہے۔ مدرسے کی سن تاسیس، اس ادارے کی تاسیس جنوری 2020 ہے۔ مدرسہ ابتدائی دور ہی میں تھا کہ لاک ڈاؤن کا سامنا ہوا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ذمہ داران نے مستقل مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کام کو جاری رکھا۔ الحمدللہ آج اس ادارے میں 3 شعبے چلتے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ حفظ، جس میں کل 105 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 2 شعبہ ناظرہ، جس میں 31 طلباء ہیں، اور نمبر 3 شعبہ قاعدہ، جس میں 10 طلباء ہیں۔ اس طرح مدرسے کی کل تعداد 151 بنتی ہیں، جس پر 10 اساتذہ اور 2 خادم اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے کا نظام الاوقات کچھ اس طرح ہے کہ صبح 8:15 پر تمام طلبہ مدرسے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ 8:20 پر اسمبلی شروع ہوتی ہے، اور جیسا کہ بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اسمبلی میں سورت اور اس کا ترجمہ اور ان احادیث اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق حفظ سے، حفاظ سے اور قرآن کی تعلیم سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایک استاذ کی مختصر سی نصیحت جو طلباء کے لیے مفید ہوتی ہے اسمبلی میں ہوا کرتی ہے۔ بعد ازاں 8:30 سے 10:30 تک طلباء کے سبق اور پارے سبق کا وقت ہوتا ہے۔ 10:30 سے لے کر 11 بجے تک طلباء کے لیے تجوید کی کلاس ہوتی ہے، اور پھر 12:30 تک آموختے کا وقت ہوتا ہے۔ 12:30 سے لے کر اذان ظہر تک طلباء کے لیے دینیات کی گھنٹی ہوتی ہے۔ دینیات میں طلباء 5 چیزیں پڑھتے ہیں، اور بعد ازاں نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اور 2 بجے تک طلباء ظہرانے سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ 2 بجے کے بعد ویسے تو مدرسے کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے، باوجود اس کے لگ بھگ ہمارے 40 سے 45 طلباء ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور 3 بجے تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور جو چھوٹے طلباء ہوتے ہیں وہ آرام کرتے ہیں نماز عصر تک۔ نماز عصر کے بعد 1.25 گھنٹے کا ایک ہال ہوتا ہے جسے ٹیوشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد طلباء کھیل کے لیے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں، اور مغرب سے 15 منٹ پہلے تک طلباء کھیلتے کودتے ہیں اور پوری طرح چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، اور 15 منٹ قبل انہیں مسجد میں واپس بلا لیا جاتا ہے۔ طلباء دعا مناجات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعد نماز مغرب دوسرا ہال ہوتا ہے جس میں سبق، پارہ سبق، آموختہ وغیرہ طلباء یاد کرتے ہیں۔ ان ہالوں پر 3 اساتذہ کی نگرانی ہوتی ہے۔ اس طرح نماز عشاء سے فارغ ہو کر ہمارے طلباء گھر جاتے ہیں، تو ہمارے مدرسے کا جو وقت بنتا ہے وہ صبح 8:15 بجے سے لے کر نماز عشاء تک کا ہوتا ہے۔ اس وقت کے بہت سے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا کرے۔ اس مدرسے کے نظم میں ایک بڑا کردار ہمارے ادارے کے ڈائری کا ہے۔ یہ ڈائری مدرسہ عباد الرحمن نے ڈیزائن کی ہوئی ہے۔
یہ ہر طالب کے پاس ہوتی ہے۔ اس ڈائری میں کچھ اہم چیزیں ہیں جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈائری کے شروعاتی صفحے پر مدرسے کا نظام الاوقات ہے، اور پھر اس کے بعد ناظرہ، قاعدہ اور حفظ کا نصاب مرتب ہے کہ ایک طالب علم جب اس مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو اسے کتنے دن میں کتنا پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایوریج ایک حساب ہم نے اس نصاب کے اندر مرتب کر دیا۔ بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو ہمارے اس نصاب کو بھی بریک کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ نام ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے انعامات کے وقت سامنے آئیں۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر میں مستقل بھی کروں گا کہ ڈائری جہاں سے شروع ہونے والی ہیں وہاں پہ ہدف کا صفحہ ہے، اسے ہم ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سال کے پہلے ہی ہفتے تمام ہی طلبہ کو ان کا سالانہ ہدف دے دیا جاتا ہے کہ سال میں کتنے دن تعلیمی ایام رہیں گے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال ہمارے پاس 235 دن تعلیمی ایام تھے، تو ہم نے 235 دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طالب علم کے مقدار کے حساب سے، اس کی صلاحیت کے حساب سے کہ وہ کتنا پڑھ سکتا ہے، روزانہ 1 صفحہ سنا سکتا ہے، 1.5 صفحہ، 2 صفحے، اس کے حساب سے ہم نے اس کے سال کا نصاب بانٹ دیا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت سے طلبہ اس ٹارگیٹ کے ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ تعلیم میں دلچسپی لینے لگے، اور ان کا مقصد تھا کہ وہ اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچے بلکہ اس ٹارگیٹ کو بھی بریک کر آگے نکل جائیں، اور الحمدللہ اس کے کئی نتیجے ہمارے سامنے بھی آئے۔ اور پھر اس کے بعد روزانہ کے طور پر طلبہ کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ ایک طالب نے سبق کتنا سنایا، کتنی غلطیاں کی، پارے سبق کتنا سنایا، کتنی غلطیاں کی، آموختہ کتنا سنایا اور اس کی کتنی غلطیاں ہوئی۔ اس طرح سارے مہینے کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، اور مہینے کے اختتام پر ماہانہ رپورٹ ہر طالب علم کی تیار ہوتی ہے، جس میں دینیات بھی آ جاتی ہے، آموختہ سبق، پارے سبق۔ اس طرح استاذ کی دستخط ہوتی ہے، سرپرست کی دستخط ہوتی ہے، اور ناظم مدرسہ کی دستخط ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ڈائری ہر طالب علم کی اس ادارے میں تیار ہوتی ہے۔ یہ ڈائری یہ وہ اہم چیز ہے جو طلباء، اساتذہ اور سرپرستوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ اسی طرح طلباء کی تعلیمی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہر ماہ ہر کلاس کا مستقل طور پر نصاب مرتب کیا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، اور جب رپورٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو تمام کلاسز کی رپورٹ کے ساتھ تمام اساتذہ ذمہ دار آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور ہر طالب علم کے نام کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ اتنے طلباء نے اس مہینے نصاب مکمل کر لیا، الحمدللہ اتنوں نے نصاب مکمل نہیں کیا، کیا وجوہات تھی کہ اتنے طلباء نصاب مکمل کرنے سے رہ گئے، ایک پارہ پڑھنے سے رہ گئے، ان کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بیچ میں کچھ ہمارے سرپرست کی صحت ناساز ہونے کی وجہ سے ہم ملاقات نہیں کر سکے، لیکن واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دوسری PDF کے ذریعے سے اللہ کے فضل و احسان سے ہمارا ربط برقرار رہا۔ اللہ کے فضل و احسان سے ان سال اس ادارے میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کیا گیا، جس میں نمبر 1 میں نے ہدف کا ذکر کیا۔ یہ ہدف بڑا ہی اہم ثابت ہوا۔ اس ہدف کو طلباء کے حوالے کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ طلباء ایسے ہیں جنہیں پورے سال میں 14 پارے کا نصاب دیا گیا تھا۔ عمومی طور پر یہی نصاب دیا بھی جاتا ہے جو 5 پاروں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جنہیں 14 پارے کا نصاب دیا گیا تھا ان طلباء نے ایک دن کا حساب کرتے ہوئے قریب 6 یا 7 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے ایک سال میں 18 19 پاروں کا حفظ کیا۔ الحمدللہ یہ نصاب دینے کا یعنی ہدف اور ٹارگٹ دینے کا ایک بڑا فائدہ ہمیں نظر آیا۔ اور دوسری چیز، تجوید کی گھنٹی کا اضافہ کر دیا گیا کہ ہر روز انٹرول کے بعد تمام طلباء کو ان کی کلاس میں مستقل طور پر تجوید پڑھائی جاتی ہے، عملی مشق ہوتی ہے، اور علمی طور پر انہیں قاعدے بھی یاد دلا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ آنے والے سال، اس سال کے بھی اختتامی ایام پر یہ چیز عمل میں لائی گئی تھی کہ دور کی کلاس کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ان سال حفاظ کی جو تعداد ہے وہ 8 تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، آنے والے سال ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہمیں دور کی کلاس کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ نے اپنے فضل و احسان کے دروازے ہم پر کھول دیے اور بآسانی دور کی کلاس کا اضافہ کر لیا گیا۔ اور اسی طرح جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے نونہالوں کو یہاں اسٹیج پر آ کر جرأت مندی کے ساتھ کچھ بولتے، پڑھتے اور آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، یہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انجمن اصلاح البیان کے نام سے ہمارے پاس ایک انجمن بھی چلتی ہے، جس کے 6 زمرے ہیں، 6 گروپ ہیں۔
ہر طالب علم کی باری مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے تاکہ اس کے حفظ پر اثر بھی نہ پڑے اور اس کی زبانی صلاحیتیں بڑھتی بھی رہیں اور ہر طالب علم کے جو گن اندر رکھے ہوئے ہیں وہ نکھر کر باہر آ جائیں۔ تمام طلباء کی اذان اور نماز کی باریاں مرتب ہیں۔ ہمارے تمام طلباء عبداللہ ابراہیم جو مدرسہ عباد الرحمن سے منسلک مسجد ہے اسی میں نماز پڑھایا کرتے ہیں، لوگوں کی امامت کرتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح ہمارے عباد الرحمن کے طلباء مسجد عبداللہ ابراہیم میں تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ، اس کی ترتیب آ جائے گی۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے اس سال سالانہ امتحان میں مدرسہ عباد الرحمن نے باہر سے 9 ممتحنین کو مدعو کیا۔ جب امتحان کی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ ممتحنین کے نام بھی دیکھ لیں گے۔ بفضلہ تعالی یہ مدرسہ عباد الرحمن کا اجتماعی اور اجمالی تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو مدرسہ عباد الرحمن کو مزید ترقی کے منازل پر پہنچاتا جا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔